ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ ایرانی آمریت سے ہے۔ عامر الہ ثنا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر صاحب، اس سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، آپ کی آواز ہم تک ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ یہ بتائیے گا کہ جس جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے، کیا وہ حملہ اتنا مؤثر ہوگا جس طرح ہم پاکستان کے حملے کی بات کر رہے تھے، بھارت میں ہم نے جب دفاع میں حملہ کیا تھا؟ دیکھیں، جو اسرائیل اور انڈیا کا شیطانی نیکسس ہے نا، جو ملاپ ہے، وہ پاکستان پہ حملے کی صورت میں آیا تھا، اور جس طرح ایران کی لیڈرشپ کو انہوں نے مارا اور وہاں تنصیبات پہ حملے کیے اور کامیاب حملے کیے اسرائیل نے، وہ اللہ کے فضل سے پاکستان کی طرف انڈیا نہیں کر سکا۔ ہم نے ان کو اڑنے ہی نہیں دیا، اور جب وہ آئے ہم نے ان کو بھرپور جواب دیا۔ یہ سب سے بڑا سوال یہ ہو رہا ہے کہ جب یہ ان کا دعویٰ ہے نا کہ 100 طیارے ہوں یا 200 طیارے اس حملے میں شامل ہوں، کتنی لیئرز پہ تھا، اور اس وقت بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ حملہ پھر جاری ہے۔ ایران کا ڈیفنس سسٹم کہاں ہے اور ایران کی فورسز کہاں ہیں؟ وہ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ جواب آپ نہیں دیتے تو دشمن کی ہلہ شیری بڑھتی ہے، اور یہی بنیادی کام تھا جو مودی کا تھا، نیتن یاہو کا تھا، آپ اجیت دیول کا کہہ لیں، شاہ کا کہہ لیں، کہ یہ جو ملا کے اپنی ایک نیکسس بنا کے گیم ڈال رہے تھے کہ پاکستان کو ناکو چنے چبوانے اور پاکستان کو فری کرنا ہے نیوکلیر کے ساتھ۔ اچھا، اب ہم ایک دوسری طرف جائیں، ہم نے تو جواب دے دیا، نیوکلیر کی طرف بھی نہیں گئے، ہماری طرف کئی دفعہ یہ آئے۔ اگر اسرائیل کے اس حملے کو، یہ جواز کو مان لیا جائے دنیا میں کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پہ حملہ ان کا جائز ہے، تو کیا پھر یہ حق دیا جائے گا کہ اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات پہ دنیا کا کوئی بھی ملک حملہ کر دے؟ تو نہیں ہو سکتا نا اس طرح، کہ جب ایک چیز ہے ہی جارحیت پہ مبنی، آپ ایران کو نشانہ بناتے ہیں اور بہانے بنا کے نشانہ بناتے ہیں۔ ایک طرف امریکہ کے ساتھ ایران کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں سعودی عرب نے بھرپور انٹرونشن کی، اور سعودی عرب نے آج سب سے پہلے اسلامی ممالک کی طرف سے بھرپور بیان بھی دیا تھا، تو ان کا اپنا بیان، پاکستان نے اپنا بیان دیا، بھرپور مذمت کی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ایران کے ساتھ اسرائیل نے جو کچھ کیا، امریکہ جو کچھ مذاکرات کی صورت میں کر رہا تھا، اور اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو اتوار کو راؤنڈ ہونا تھا دوبارہ، تیسرا چوتھا جو بھی ان کے چل رہے ہیں مذاکرات کے راؤنڈ، اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ کیا یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جو ان کی جوہری تنصیبات تھی، جس کو نقصان پہنچانا مقصد تھا، کیا اسرائیل نے وہ مقصد حاصل کر لیا، جس کے اوپر امریکہ انڈیا کے ساتھ، ایران کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ کسی ڈیل پہ پہنچ جائیں کہ آپ جوہری ہتھیار نہ بنائیں اور معاملات کو طے کر لیں، اور اس دوران اسرائیل کو ہلہ شیری ملی اور انہوں نے آ کے حملہ کر دیا۔ اب جہاں تک سیکیورٹی انٹرنل ہے، ان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی بات ہے، اس کا جواب تو ایرانی افواج کو دینا ہے، ایرانی حکومت کو دینا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے تھے، جذباتی لحاظ سے بھی، سفارتی لحاظ سے بھی۔ وہ انڈیا کے ساتھ بھی بات کر رہے تھے، ان کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ مودی کے بیان کا میں تو بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہوں کہ وہاں سے کیا جواب آتا ہے، کہ وہ اسرائیل کے ساتھ غزہ پہ ہتھیاروں کے ساتھ حملے میں بھی شامل تھے۔ اب ایران کے اور انڈیا کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں آپس میں، لیکن کیا اس وقت مودی کا کیا پلان ہوگا کہ وہ نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ایرانی قیادت کے ساتھ، یا کوئی انٹروین کریں گے بات چیت کے لیے؟ یہ بات بہت مشکل ہوگی۔ اب یہ ایران کو سمجھ آنی چاہیے اس بات میں بھی کہ انڈیا کے اپنے مفادات جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ آتے ہیں، کہاں آتے ہیں، رشیا، چائنا، سب کہہ رہے ہیں۔ عامر صاحب، یہ کہا جاتا ہے نا کہ دوستوں کا پتہ بھی برے وقت میں لگتا ہے، اور جس ہم جن ٹاکس کی بات کر رہے ہیں اور پھر پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی ایران پہ، آج امریکی صدر کا یہ بھی بیان سامنے ہے کہ ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں۔ تو جو ٹاکس منسوخ ہوئی ہیں، جو اتوار کے روز ہونی تھی، اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ اس حملے کے بعد؟ اب دیکھیں، یہ جو بات میں ابھی کر رہا تھا اور آپ نے امریکی صدر کے حوالے سے کی، کیا یہ کوئی چال تھی امریکہ کی؟ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ سعودی عرب اس میں شامل تھا، زور لگایا گیا تھا کہ خطے میں ایسکلیشن نہ بڑھے، جارحیت نہ ہو، معاملات کو بات چیت سے حل کیا جائے۔ لیکن ایسے میں اسرائیل جس نے حملے کی تیاری کی بھی تھی، ہمیں پتا تھا، ساری دنیا کو پتا تھا، امریکہ اپنے شہریوں کو نکالنے کی ایڈوائزری دے چکا ہوا تھا کہ جی یہاں سے نکل جائیں، تو بالکل یہ تھا کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں اسرائیل حملہ ضرور کرے گا ایران کے اوپر، لیکن اس نے تو رات کو کر دیا۔ اچھا، اب وہ جو طیارے اڑے، 200 طیارے آ رہے ہیں، وہ گلف کے اندر مختلف ممالک سے آئے اور عراق کے اندر سے داخل
داخل ہوئے اس میں تہران کے اوپر آئے, مطلب وہاں ایران کے قلب میں, وہ تو دعویٰ کر رہا ہے موساد تو کہ ہم نے تو ڈرون کا ایک اڈا بنایا ہوا تھا تہران کے اندر, ایران کے اندر, اور ہم نے اس سے بھی مدد لی. اور چونکہ اس دعوے کی تقویت یہ بنتی ہے کہ وہ پہلے اسماعیل ہانیہ کو وہاں پہ نشانہ بنا چکے ہوئے ہیں. سخت سزا کا انتظار کرے, رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا کر اپنی ناپاک اور ظالمانہ فطرت کو پہلے سے زیادہ بے نقاب کر دیا. اللہ نے چاہا تو ایران کے مسلح افواج کے مضبوط بازو اسرائیل کو سزا دیے بغیر نہیں رکیں گے. اسرائیل نے اپنے تلخ اور تکلیف دہ قسمت کا انتخاب کیا. ترجمان سربراہ ایرانی افواج کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے یہ حملے امریکہ کی مدد سے کیے ہیں. اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی بھاری قیمت چکانا پڑے گی. اب دشمن ایران کا جواب کا انتظار کرے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ اپنے جوہری پروگرام سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا اتوار کو ہونے والا 5واں دور منسوخ کر دیا گیا. اسرائیل نے ایران میں 6 فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا. جوہری مرکز نتنز پر اسرائیل نے متعدد فضائی حملے کیے. خبر ایجنسی کے مطابق اصفہان، بشہر، فردو، عراق، کرچ، پارچن میں جوہری تنصیبات اور تحقیقی مراکز پر حملے کیے گئے. بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے ایران کے نتنز تنصیب کو نشانہ بنایا. ایران کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. ایرانی ایٹمی تنصیبات میں ریڈیشن معمول کے مطابق ہے. بشہر میں ایٹمی ری ایکٹر کو نشانہ نہیں بنایا گیا. اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کا بیان سامنے آیا. اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے کہا ہم اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں. ہم نے نتنز میں ایران کے جوہری افزودگی نظام کو نشانہ بنایا ہے. ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں, ایرانی عامریت سے ہے. آپریشن ایک روزہ نہیں, خطرہ ختم ہونے تک جاری رہے گا. اسرائیل نے آپریشن کو رائزنگ لائن کا نام دیا ہے. اسرائیلی حکام کا کہنا ہے ایران سے اب کوئی ایٹمی خطرہ نہیں ہے. امریکہ نے ایران پر حملے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی. اسرائیل کی ایران پر حملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے. اس پر بات کرنے کے لیے دفاعی تجزیہ کار کموڈور خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چشتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جس طرح صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اور ایران کو اس میں فی الحال کی بات کی جائے تو خاصا نقصان اٹھانا پڑا ہے؟ جی بہت شکریہ ہماری کرنے کا. دیکھیے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے نیبرنگ کنٹری میں اتنا بڑا اٹیک ہوا ہے اور وہ بھی تمام انٹرنیشنل رولز کو وائلیٹ کرتے ہوئے. اور یہ ایک ایسا حملہ ہے جس کی ظاہر ہے جس کا کنڈیم کرنا چاہیے, لیکن انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ دنیا اس پر خاموش کی ہے. یونائٹڈ نیشن 75 سال پہلے تقریباً بنا تھا, وہ خاموش ہے, صرف کنڈیم کر دیتے ہیں. دنیا صرف یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ ہمارا کنسرن ہے, ڈپلومیٹک وہ کر دیا جاتا ہے, اس کو افسوس کا اظہار کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ ہمارے لیے بڑا خطرناک صورتحال اس طرح ہے کہ ہم پہلے ہی ہندوستان سے نبردار ہیں ایک بارڈر پر, اور افغانستان سے ہمارا وہ کمفرٹیبل ابھی نہیں ہے, اور ایک ایران ہمارا جو نیبرنگ ملک ہے جس سے ہمارا سب اچھے تعلقات ہمیشہ رکھے, ہماری اتنی بڑی ایسکیلیشن شروع ہو جائے. لیکن ہسٹوریکلی آپ نے دیکھا اسرائیل کو کوئی چیک نہیں کرتا. ہمارے جو ہم جس کو مسلم امہ کہتے ہیں وہ کانسیپٹ بھی نہیں رہا. 2020 میں اسرائیل نے 8.3 بلین کا ملٹری اسلحہ جو ہے وہ دنیا کو بیچا تھا, اور تقریباً پچھلے سال تک وہ ڈبل ہو گئی تھا. تقریباً 15 بلین کے قریب انہوں نے بیچا دنیا کو, جس میں سے 50% انڈیا نے خریدا اور 25% عرب ملکوں نے خریدا. تو آپ خود سٹیک دیکھ لیں کہ عرب ملکوں کی کتنا سٹیک ہے اسرائیل کے ساتھ اور باقی ملکوں کا کتنا سٹیک ہے. تو انفارچونیٹلی بہت سارے ملک ساتھ نہیں دے پا رہے. صرف ایک خیالی ایک تصدیق وہ کنڈیم کر دینا یا اس کی مذمت کر دینا تو کافی نہیں رہ گیا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر اسرائیل پر کاؤنٹر اٹیک یعنی ایران کی طرف سے ایک بہت میننگ فل اور پروہیبٹیو کاسٹ کے طور پر یعنی اتنا زیادہ پنشمنٹ دی جائے ایران کی طرف سے اسرائیل کو, پھر تو یہ کام رک سکتا ہے, کیونکہ اسرائیل کو پتا ہوگا کہ بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی. لیکن اگر سمبولک یہ جو ڈرون فائر کیے ہیں یہ چند فائر کر دے اگر اسرائیل پر ایران, تو مجھے نہیں لگتا اس کا کوئی میننگ فل خالد صاحب اس طرح ہم بھی بات کریں, اس سے پہلے ہم بھی بات کر رہے تھے کہ ایران کو ایک میسو اٹیک ایران اگر کرے گا تو پھر ہی صورتحال کچھ ظاہری بات ہے پیغام جائے گا ایک اسٹرانگ. لیکن صورتحال کو دیکھتے ہوئے جتنا نقصان اٹھایا ہے, ایٹمی سائنسدان ان کے شہید ہوئے ہیں, پھر جو فوجی قیادت تھی ان کی شہادت ہو گئی, تو ایسی صورتحال میں یہ میسو اٹیک جس کی ہم بات کریں پاسبل ہے ایران کے لیے؟ جی یہ تو کیپیسٹی پہ ڈیپینڈ کرے گا نا. انیشیلی میں ایران نہیں پلیس کر پا رہا کہ وہ اتنا کریں گے, کیونکہ پہلے ہسٹوریکلی آپ نوٹ کر لیں ان کے ایک سائنٹسٹ کو پہلے ہائی وے پہ مارا گیا تھا, اسماعیل ہانیہ کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے ایران کے اندر ہی. پہلے بھی اس طرح کے اٹیک ہوتے رہے ہیں, لیکن اس کا کوئی میننگ فل کاؤنٹر اٹیک ایران کی طرف سے نہیں ہو پایا. جس
जिस वजह से उनको शय मिलती है इसराइल को, और पीछे ज़ाहिर है बड़े मुल्कों का खासतौर पर अमेरिका का जो सपोर्ट होती है, तो वो उसकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, मिलिटरीली भी और डिप्लोमेटिकली भी अमेरिका सब साथ देता है, तो उसकी हौसला बढ़ जाता है। तो ऐसा हुआ तो नहीं है कि कभी उसने किया हो। और ये नौबत भी इसी भी आई है कि इसराइल को, जिसको कहते हैं ना, झिझक अब नहीं रही। अगर मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिसेंट जो एस्केलेशन हुई थी उससे मुवाजना करूं, तो हिंदुस्तान ने भी यही चाहा था कि पाकिस्तान को नॉर्मलाइज कर दिया जाए, हालात के लिए नॉर्मल के ट्यून कर दी जाए कि अगर हम समझेंगे दहशतगर्द है पाकिस्तान पे तो हम हमला कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जो काउंटर अटैक किया था उसको कहते हैं प्रोहिबिटिव कॉस्ट, जिसको मैं रेफर कर रहा हूँ, यानी वो इतनी ममनुआ किस्म की कीमत जो वो हिंदुस्तान नहीं दे सका, जिसकी वजह से जंग रुक गई थी और हिंदुस्तान को भागना पड़ा था सीज फायर करनी। लेकिन अब अगर ईरान की तरफ से मीनिंगफुल और बहुत भरपूर अटैक नहीं आता और इसराइल को कोई कीमत खास नहीं देनी पड़ती, तो फिर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि ये इसराइल ने न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश कर लिया है ईरान के ज़हन में और ईरान की लीडरशिप पर। और जाहिर है बहुत बड़ा नुकसान है जो रातों रात भरा भी नहीं जा सकता नुकसान को। जी जी, खालिद चिश्ती साहब, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया इस्माइल हनिया को निशाना बनाया, उन्हीं की सरजमीन पर, ईरान की सरजमीन पर, अगर उस वक्त सख्त जवाब दिया जाता तो आपको लगता है कि आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती, ये नौबत यहाँ तक पहुँचती ना? जी देखिए, जब भी कोई ऑफेंस करता है मुल्क, उसको कीमत पहले एस्टिमेट होती है। अगर ईरान पर हमला करते वक्त इसराइल को पता हो कि मैंने बहुत ज्यादा